کیا آپ نے سوچا ہے زمین پر وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان نے سجدہ کیا اور فرشتوں نے آسمانوں سے دیکھا، جہاں انبیاء کے قدم پڑے، جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک بلایا، جہاں زمین اور آسمان کے درمیان پردہ ہٹا دیا گیا، وہ ہے مسجد اقصی۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ تاریخ انسانیت کا پہلا گھر عبادت ہے جو زمین پر اس وقت بنایا گیا جب دنیا ابھی جوان تھی اور آسمان گواہی دے رہا تھا کہ یہی جگہ ہوگی جہاں اللہ کی وحدانیت کی صدا گونجے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی زمین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ۔ پھر فرمایا، اور اس کے بعد مسجد اقصی۔ پوچھا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال، یعنی مسجد اقصی مسجد حرام کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسانیت کے ابتدائی دور میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر بیت اللہ کے مقام پر اللہ کے ذکر کی دوسری جگہ مسجد اقصی کی بنیاد بھی رکھی۔ قرآن کہتا ہے، الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جس کے ارد گرد پہاڑ، دریا، زیتون کے درخت اور انبیاء کے مزار ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے قدم رکھے۔ یہ زمین اللہ کی برگزیدہ زمین کہلائی، جہاں ہر نبی نے اللہ کے نور کی گواہی دی۔ وقت گزرا، قومیں آئیں، طوفان آئے، زمین بدلی، مگر بیت المقدس کی نشانی باقی رہی۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اس مقدس جگہ کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے یہ سعادت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے ایک شاندار روشنیوں سے بھرپور عبادت گاہ بنائی، ایسی مسجد جہاں اللہ کے نبی، فرشتے اور بنی اسرائیل کے علماء سب عبادت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں ذکر ہے، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ اللہ نے قبول کی اور ان کی سلطنت کے مرکز میں مسجد اقصی کو رکھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب فوت ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ یہ وہی زمین ہے جہاں ہر نبی نے سجدہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہاں پہنچے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت کی جگہ صرف عمارتیں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی زمین پر ایمان کی نشانی ہوتی ہیں۔ اقصی کی ہر اینٹ، ہر زیتون کا درخت، ہر پتھر گواہی دیتا ہے کہ یہ زمین صرف اللہ کے نام پر آباد رہی۔ مسجد اقصی یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت جھک جاتا ہے، جہاں زمین آسمان سے ملتی ہے، جہاں ہر دعا سنی جاتی ہے اور جہاں سے ایک دن پھر اللہ کی روشنی پھیلے گی۔ یہ ہے وہ آغاز جہاں سے ایمان کی کہانی شروع ہوئی، اور اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ زمین بنی اسرائیل کے نبیوں کی سرزمین بنی اور کیسے اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری سیریز پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اگلی قسط کے بارے میں بتائیں کہ اگلی قسط کا عنوان کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتائیں کیا آپ پہلے جانتے تھے کہ مسجد اقصی کس نے تعمیر کی۔